کیا آپ اللہ کے نبی ہیں، خشکی میں کشتی بنا رہے ہیں، ہمارا ایمان ہے آپ پر؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کے جو مومن امتی تھے وہ سوالات نہیں کرتے، لیکن باقی سب سوالات کرتے رہے. 2 سال کے بعد جب کشتی مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے بارش شروع فرمائی، جس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ قمر میں موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے جب بارش نازل فرمائی تو ایسی بارش تھی کہ آسمان کے دروازے اللہ نے کھول دیے اور زمین کے سارے چشمے بھی پھوٹ پڑے. 40 دن مسلسل بارش ہوئی، جس کے بعد اب کون سی خشکی رہ گئی؟ کشتی کو تیرنا تھا. اس میں جو ایمان والے بندے تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہوئے اور پھر یہ کشتی جو ہے چلتی رہی 6 مہینے تک. ان کا صبر بھی تو دیکھیں ایمان والوں کا. اس میں کئی عبرت کی چیزیں ہیں. کفار و مشرکین ہلاک ہو گئے. یہ 40 دن جو بارش برسی، ان بارشوں کے دوران اور طوفان کے دوران وہ سب ہلاک ہو گئے. لیکن ایک عبرت کی چیز یہ ہے کہ خود نوح علیہ السلام کی بیوی اور ان کا بیٹا اس کشتی میں نہیں آئے. تو انبیاء اکرام علیہ السلام کے تذکرے میں ایک حضرت نوح علیہ السلام کا یہ ذکر جمیل. پھر آپ 6 مہینے کے بعد آپ کی کشتی باہر آئی. پھر جو بچے تھے ان لوگوں سے دنیا آباد ہوئی. آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو، اور ابو البشر ثانی بھی کہتے ہیں. اور آپ ترتیب کے اعتبار سے چوتھے نبی تھے. آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ان کے بعد نوح علیہ السلام. صحیح. اور پھر بعض روایات میں ہے کہ پہلے رسول تھے. آدم علیہ السلام کے بعد پہلے رسول تھے. سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد جو تذکرہ قرآن پاک میں کثرت سے ملتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے. آپ کی 7 قدمی، آپ کا بچپن سے جہاں پر ماحول ہوا. آپ کا چچا آزر تھا جو بت پرست تھا، جس کی معیت میں، جس کی کفالت میں آپ کی پرورش ہوتی رہی. عراق کا شہر بابل جہاں پر آپ آباد تھے، آپ کا خاندان آباد تھا، سارے بت پرست تھے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ جو معاملات ہوئے، قرآن پاک کے 17ویں پارے میں سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا کہ بچپن سے ہی آپ تبلیغ فرماتے تھے. چھوٹی عمر میں اگر تبلیغ فرمانا نبیوں کا یہ ایک الگ معاملہ ہے. ان انبیاء کرام میں چند ہی نبیوں کا ذکر آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ماں کے گود سے ہی تبلیغ کر رہے تھے. جس دن پیدا ہوئے اسی دن آپ نے گفتگو فرمائی. تو چھوٹی عمر میں جو نبیوں کی تبلیغ کا ہے، ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن میں ہی اپنے چاچا پر یہ نصیحتیں کرتے تھے کہ تو ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتا ہے جو تجھے نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے. تو یہ مسئلہ چلتا رہا. ایک دن ان کے گاؤں والے وہ میلے میں باہر جایا کرتے تھے، آپ بت خانے میں گئے، سارے بتوں کو آپ نے توڑ دیا. اچھا. کیونکہ نبی کا جو تیور ہے وہ غیر اللہ کی عبادت برداشت نہیں کرتا. واہ. اب پھر شرک مٹانے اور کفر ختم کرنے آتے. بڑے بت کے گلے میں آپ نے کلہاڑی لٹکا دی، ایک کو چھوڑ دیا. اور اس کے بعد آپ گھر واپس آئے. گاؤں والے جب واپس آئے تو اپنے خداؤں کا یہ حشر دیکھا، آگ بگولا ہو گئے. بادشاہ کے پاس گئے، بتایا کہ یہ سب کیا کیا ہے. تو بادشاہ نے پوچھا کون کیا ہوگا؟ لوگوں نے کہا ایک نوجوان لڑکا ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، اسی نے کیا ہوگا، وہ اکیلا یہاں تھا. تو کہا بادشاہ نے کہ بلاؤ اس کو. بلایا گیا. اب ایک بڑا مزے کا یہاں پر ایک نکتہ ہے. ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ تو آپ نے جواب کیا دیا؟ کہا قال بل فعله كبيرهم، کہا کہ ان کے بڑے نے کیا.